فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بڑا عجیب معاملہ لوگوں کے اندر زیر بحث ہے، وہ پب جی گیم کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس گیم کو کھیلنا شرعی طور پر کیسا ہے، اور دوسری بات وہ فتویٰ جس کے اندر اس گیم کے کھیلنے والے کو کافر قرار دیا گیا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح کا ٹوٹنا اور دوبارہ نکاح کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک اس گیم کے کھیلنے کا تعلق ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شریعت نے کھیلوں کے کھیلنے میں بھی تھوڑی سی پابندیاں ہم پر لاگو کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھیل وہ ہونا چاہیے جس سے آپ کے جسم کی ورزش ہو، نہ آپ کے دماغ کی تھکاوٹ خالی رہ جائے۔ مطلب یہ کہ ایسا کھیل جو جسمانی ورزش کا سبب نہیں بنتا، صرف دماغی تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے، وہ کھیل شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جسمانی ورزش والا کھیل بھی اس وقت اچھا ہے شریعت میں جب اس کھیل کو کھیلتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اپنے اوپر جو حقوق العباد کی ذمہ داریاں ہیں ان میں کوتاہی نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر وہ کھیل جائز ہے تو آپ اس میں اتنا منہمک نہ ہو جائیں کہ آپ کو دائیں بائیں کی کوئی خبر ہی نہ ہو اور ہر وقت بس اسی کا خیال آپ کے دل میں رہے۔ اتنا زیادہ کسی کام میں لگنا جو شرعی اعتبار سے ضروری نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور دین میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب پب جی گیم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر یہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اس میں کوئی جسمانی ورزش نہیں ہے، صرف ذہنی تھکاوٹ ہے جس کی وجہ سے انسان بجائے اس کے کہ فریش ہو بلکہ اتنا تھک جاتا ہے کہ دوسرے دینی کام اور دنیاوی کام کرنے کے اندر بھی اس کے اندر کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ کہ اس گیم کو کھیلنے کے بعد اور کھیلنے کے دوران بہت سے احکامات، بعض اوقات نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، والدین بچوں کو کہہ رہے ہیں بچوں یہ کام کر دو، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہم گیم کھیل رہے ہیں، بعد میں کر دیتے ہیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی بعض اوقات پامال کر کے اس گیم میں بچے منہمک ہوتے ہیں، اور پھر اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ نہ انہیں اپنے اسکول کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنے دینی اعمال کی پرواہ ہے، بس اس میں ایسے لگے گویا کہ دنیا سے کٹ کر ایک ہی کام ان کے کرنے کا رہ گیا ہے۔ اور پھر اس میں میوزک وہ ایک الگ جگہ پر ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض صورتوں میں بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یا ان سے مدد مانگنا، اس قسم کے معاملات بھی ہیں۔ اب جب ہم ان سب باتوں پر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس گیم کو کھیلنا شرعی نقطہ نگاہ سے بالکل مناسب نہیں، اور اگر ہم اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو بھی بڑی خرابیاں ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہم نے اخباروں میں پڑھے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی وائرل رہے کہ پب جی کھیلنے والے بچوں نے خودکشیاں کر لیں، اور ان کے اندر ایسی ایک گیم کھیل کر اندر حیوانیت اور شیطانیت پیدا ہو گئی کہ ان کے اخلاق بگڑ گئے اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اگر یہ پہلو بھی دیکھا جائے تو پھر اس گیم کو کھیلنا اور اس میں لگنا اخلاقی اعتبار سے بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال جہاں تک شرعی تعلق ہے وہ عرض کر دیا ہے کہ اس کا کھیلنا درست نہیں ہے۔ اب رہ گیا اس فتوے کا معاملہ جو آج کل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہے اور بڑا زیر بحث چل رہا ہے کہ وہ ہمارے ایک بڑے ادارے کی طرف سے شائع ہوا کہ جس میں سوال کا جواب یہی دیا گیا کہ اس گیم کو کھیلنے والا ان بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ سے جو کھیل کے اندر شامل ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوبارہ کلمہ پڑھے اور دوبارہ نکاح کروائے اپنی بیوی سے، یعنی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا اس کو حکم دیا گیا۔ اب یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جواب جو ہے وہ سوال پر مرتب ہوتا ہے۔ بعض اوقات سوال پوچھنے والا ایسی نوعیت سے سوال پوچھتا ہے کہ اس سوال کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر شدت پائی جاتی ہے، کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب۔ اب ڈاکٹر کو آپ جیسا اپنا مرض بتائیں گے اس نے ویسی ہی آپ کو دوائی دینی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا سوال پوچھا گیا تھا اسی کے مطابق اس فتوے میں جواب دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی فتوے کو دیتے وقت
ہر انسان کی دو رائے ہو سکتی ہیں، یعنی ایک مسئلہ ہے اس میں علماء کی دو رائیں ہو جاتی ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں علماء میں ڈھیروں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور وہ صرف دلائل کے اندر غور و فکر میں اپنا اپنا ایک نظریہ اور اپنا زاویہ سوچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دو رائے بن جاتی ہیں۔ بہت سے مسائل بعض علماء کے ہاں جائز ہیں، بعض علماء کے ہاں ناجائز ہیں، تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے بہت سے دینی اداروں نے پب جی گیم کھیلنے والوں کو یہ کہا کہ یہ کھیلنا اچھا نہیں ہے، گناہ کا ذریعہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن کفر کا حکم انہوں نے نہیں لگایا۔ انہوں نے ان دلائل پر غور کیا کہ گیم کھیلنے والا فی نفسی ہی ذاتی طور پر تو کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا، یا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ گیم کو بند کر دیں، میرے ساتھ مندر میں چلیں اور وہاں جا کر آپ بت کو سجدہ کریں، تو بحیثیت مسلمان وہ فوراً انکار کرے گا کہ توبہ توبہ توبہ، میں تو ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کفر پر راضی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ عمل خود کرنا چاہتا ہے، بس کھیل کو کھیل سمجھ کر اس میں غلط عمل کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ان حضرات نے اس رائے کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ گناہ تو ہوگا لیکن کفر نہیں ہوگا۔ دوسرے حضرات نے اس پر غور و فکر کیا کہ اگرچہ کھیل ہے لیکن چونکہ یہ اپنے اختیار سے اس کو سجدہ کروا رہا ہے، بٹن اس کے ہاتھ میں ہے، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، تو مت کھیلے ایسی گیم، اور کھیلنا ہے تو پھر ان کے سامنے سجدہ نہ کرے، بھلے ہار جائے۔ تو چونکہ یہ خود اپنے ارادے سے گیم میں سجدہ کروا رہا ہے تو گویا کہ یہ اس کے اس کفر پر راضی ہے۔ تو انہوں نے انتہائی احتیاط کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے ادھر موڑی ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا۔ تو دلائل میں دونوں کی گنجائش موجود تھی، اس وجہ سے کسی نے اس کو اختیار کیا، کسی نے وہ رائے اختیار کی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی رائے میں کسی کو شدت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے، دوسرے علماء کی رائے پر عمل کرے، اس کو صرف گناہ سمجھے، کفر نہ سمجھے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ بیچارے بس ایسی باتوں کو اتنا اچھال دیتے ہیں کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ اب تیسری بات یہ سمجھیے کہ یہ جو پب جی گیم کے بارے میں فتویٰ تھا، یہ اس صورت پر مبنی تھا کہ جب بتوں کے سامنے سجدہ کر کے ان سے مدد مانگ کر پھر آگے گیم کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا، مسلمانوں نے اس پر بہت احتجاج کیا، جس کی وجہ سے چند ماہ پہلے یہ جو سجدے والا اس کے اندر حصہ تھا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب بس گیم کی گیم ہی باقی ہے۔ تو جس وجہ سے اس پر کفر کا حکم لگا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، تو فتویٰ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ فتویٰ جس وجہ سے دیا گیا تھا اب وہ وجہ باقی نہیں، تو اس لیے اس فتوے کا حکم بھی باقی نہیں۔ تو اب ان حضرات کے ہاں بھی جنہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، اب جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تو حصہ ہی گیم سے ختم ہو چکا ہے، تو اب اگر ان سے دوبارہ آپ فتویٰ لیں گے وہ بھی یہی فتویٰ دیں گے کہ بھائی اب اس کے کھیلنے والا کافر نہیں ہوگا اور اس کا نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ اچھا کھیل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اپنا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسرے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں، تو بلا وجہ کیوں ایسے کام میں لگے جس میں جسم کی ورزش ہوتی نہیں، الٹا دماغ تھک جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک رائے کا اختلاف تھا، اور رائے کے اختلاف میں چونکہ دلیل موجود ہوتی ہے تو کسی ایک جانب کو اختیار کر کر دوسری جانب والوں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ کے مزاج میں یہ فتویٰ مناسب نہیں تھا، آپ دوسرے فتوے پر عمل کر لیں، اس کے بارے میں خاموش رہیں۔ لیکن میں نے عرض کر دیا ہے کہ چونکہ اب وہ گیم کا حصہ ہی ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب پب جی کھیلنے والوں کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور وہ بھی نہیں کہیں گے جنہوں نے پہلے ان کو کافر کہا تھا۔ لہٰذا میری درخواست آپ سب سے یہ ہے، اب اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، ان فتاوی جات کو شیئر نہ کریں جن میں فتوے کا حکم لگا ہے، وہ پرانی باتیں ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب نئے فتاوی جات جو علماء نے جاری کیے ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ لوگوں میں یہ شدت بھی ختم ہو، اور بلا وجہ جو علماء کی تحقیر کی جا رہی ہے ان موضوعات کو زیر بحث بنا کر اس سے بھی لوگوں کو چھٹکارا مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔